حالانکہ کچھ معلوم نہیں کہ یہی سب سے بڑی بدنصیبی ہو سکتا ہے کہ یہی سب سے بڑی ناکامی ہو۔ اگر ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کامیابی کس شے سے، یہی وجہ دیکھیے قرآن مجید میں بارہا آپ دیکھیں اولئک ہم المفلحون، یہ ہے لوگ کامیاب ہونے والے۔ آج ہی آپ نے نماز میں وہ آیات سنی، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی پرستش اور بندگی کرو اور اچھے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی کن چیزوں سے ہے؟ یہ ہے سب سے بڑا سبق۔ یہ ہمارے دل میں اگر بات بیٹھ جائے، ٹھک جائے، تو زندگی بدل جائے گی، صبح و شام بدل جائیں گے، نقشے بدل جائیں گے، بھاگ دوڑ کا رنگ بدل جائے گا، ویلیو سٹرکچر بدل جائے گا۔ آج وہ ایک چیز نہایت اہم نظر آ رہی ہے، کل نہایت غیر اہم نظر آئے گی۔ جیسے کہ حضور کی حدیث ہے، مالی ولی دنیا، مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار ہے، انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها، میری مثال تو اس سوار کی سی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کے سائے میں ٹھہرتا ہے سستانے کے لیے، پھر وہ اپنا راستہ لیتا ہے، اسے اس درخت سے مستقل تعلق اس کا نہیں ہے، وہ اس کا گھر نہیں، وہ اس کی منزل نہیں۔ اسی طرح یہ دنیا میرا گھر نہیں ہے۔ اب دیکھیے ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو مسافر ہیں، ہم اللہ کے پاس سے آئے، اللہ کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے۔ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، حضور فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر ہو۔ لیکن یہ طرز عمل کب ہوگا؟ جبکہ یہ آیت ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ گئی ہو، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ ہے اصل بات جو میں نے عرض کیا تھا کہ میں بتاؤں گا صحابہ کیوں ایک دوسرے کو یاد دلاتے تھے۔ اس لیے کہ دیکھیے جیسے برف باری اگر ہو رہی ہو، آپ باہر نکلیں گے تو برف آپ کے کپڑوں پر جم جاتی ہے نا، تو آپ جھٹکتے ہیں کپڑوں کو تاکہ برف ہٹ جائے۔ ہمارے ایمان پر اس دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم متاثر ہوتے ہیں ماحول سے تو گردہ آ جاتا ہے، برف پڑ جاتی ہے، اس کو جھٹکتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ جھٹکنے کی بہترین اور مؤثر ترین شکل یہی ہے کہ یاد رکھو کامیابی ان چیزوں سے نہیں ہے۔ چمک دمک جو ہے دنیا کی، یہ ساری چمک دمک جو تمہیں رجھا رہی ہے، جو تمہیں اپنے اندر گم کیے ہوئے ہے، یہ لفظ گم پر اقبال کا وہ شعر یاد آ گیا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ تم گم نہ ہو کر رہ جاؤ اس میں، مبہوت نہ ہو کر رہ جاؤ، مرعوب نہ ہو کر رہ جاؤ، دنیا ہی کی محبت تمہارے اوپر ڈیرے نہ ڈال دے، تمہارے دلوں کے اوپر مسلط نہ ہو جائے۔ لہذا تازہ کرتے رہا کرو، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پھر یاد کر لو، پھر تازہ کر لو اپنے اس یقین کو کہ کامیابی دولت سے نہیں، کامیابی ثروت سے نہیں، کامیابی اقتدار سے نہیں، کامیابی شہرت سے نہیں، کامیابی جائیداد سے نہیں، کامیابی ہے ایمان سے، کامیابی ہے عمل صالح سے، کامیابی ہے تواصی بالحق سے، کامیابی ہے تواصی بالصبر سے۔ یہ چار چیزیں ہیں کہ جو کامیابی کے لوازم۔ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں، یہ جو دنیا ہے یہ کیا ہے؟ عناصر کا پرانا کھیل ہے، ایلیمنٹس، سالمات، ایٹمز، انہی کی اکھیڑ پچھاڑ ہے نا جس کا یہ کھیل چل رہا ہے۔ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں کہتے ہیں پست کو، بہت گھٹیا، یہ گھٹیا دنیا جو ہے، یہ دنیا زمین۔ یہ لفظ جواب شکوہ میں اقبال نے بھی استعمال کیا ہے کہ شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں، یہ زمین کے رہنے والے کیسے شوخ اور گستاخ ہے، کس طریقے سے شکوہ کیا ہے اللہ سے۔ تو اسی طرح وہ ابلیس کہتا ہے یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں، یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ میٹیریلزم کے جتنے بھی شعبے ہیں، جتنی بھی شاخیں ہیں، جتنے بھی گریڈز ہیں، اور ہندوستان میں چار واک ہے، جین مت ہے، بدھ مت ہے، اور سانکھ درشن، یہ سب اسی کے ہیں۔ یہ خالص میٹیریل کھیل ہے دنیا کا، اس سے آگے انہیں کچھ اور نظر نہیں آتا۔ دنیا کی حقیقت خالص مادہ ہے، مادے ہی کی بنیاد پر یہ دنیا ہے۔ ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون، ساکنان عرش اعظم ملائکہ مقربین، ان کی تمناؤں کا خون ہو گیا۔ کیسے؟ جب اللہ نے کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو فرشتوں نے ذرا استفہام کیا تھا نا،
قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ہم تسبیح و تقدیس کے اندر لگے ہوئے ہیں، ہم خادمان، ہم حاضر ہیں، ہم سب کام کر رہے ہیں. ابلیس اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہے کہ اصل میں وہ خود خواہش مند تھے خلافت کے، تو ان کی تمنا کا خون ہو گیا جبکہ آدم کو خلافت دے دی گئی. یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون. اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نو. یہ اللہ کے امر کن سے کائنات وجود میں آئی تھی نا. اچھا وہ اس کو نہیں مان رہا، وہ سراسر نام یہ رکھا گیا ہے. اب اللہ جانو، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا خناس ہے، لیکن اللہ نے جو یہ کہا ہے کہ یہ کن سے بنایا ہے، کن فیکون. آج معلوم ہوتا ہے ابلیس کہتا ہے کہ اس کی بربادی پر خدا نے فیصلہ کر لیا ہے. جس نے اس کو بنایا تھا وہ اب اس کی بربادی کے در پہ ہے. اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ بھی کہ اسے محسوس ہو رہا ہے کہ قیامت قریب آ رہی ہے. یہ کھیل جو ہے اور یہ خیر و شر کی کشاکش ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولابی، یہ جو ہے اب آخری اینڈ پہ آ رہا ہے اس ڈرامے کا. یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. تو جیسے کہ یہ بات کہی گئی ہے، یہ ڈرامہ جو ہے اب ختم ہونے کو، اقبال نے بھی اس کو کہا ہے، دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. وہ بھی محسوس کر رہا ہے کہ شاید اب وہ قیامت ختم ہے اور یہ کھیل اب آخری سین پر آ گیا. اور شاید اس کا مفہوم یہ ہو کہ اس دنیا میں ہم نے شرک کا، الہاد کا، یہ سارے بے حیائی کا، بے شرمی کا، سودی نظام کا، انسانی حاکمیت کا، یہ سارا کھیل ہم نے بنایا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ اب ختم ہونے پہ ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ اب وہ جو کارساز ہے وہ اب اس کو آخری جو ہے اس مقابلے کے اندر ملیا بیٹ کر دینے کے در پہ ہے. اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نو. اور اس کے بعد اب لافظ زنی کر رہا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. کون ہے جو میرے اس سارے معاملے کو ختم کر سکے؟ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب. فرنگی ویسٹرن امپیریلزم، ملوکیت کا خواب، دنیا فتح کرو، کولونائز کرو. یہ تو پہلا خواب تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس سے بہتر خواب دیکھ لیا ہے کہ خام خواہ جا کر آکوپائی کرنے سے کیا فائدہ ہے. سودی نظام میں اور بینکنگ کے نظام میں اور انٹرنیشنل کمپنیوں کے نظام میں اور گلوبلائزیشن کے ذریعے اور ٹرپ کے ذریعے سے خون چوستے رہو. وہ رہے اپنی اپنی جگہ پر، ہم وہاں جا کر ان پر حملہ کریں گے، انہیں فتح کریں گے تو رد عمل بھی تو پیدا ہوگا نا، خون ریزی بھی تو ہوگی. وہ کوشش بھی کرتے رہیں گے کہ وہ آزادی حاصل کریں، ہمیں ماریں گے. تو اب یہ جو نیا امپیریلزم ہے، مالیاتی امپیریلزم، یہ اب ہے. یہ سارا خواب فرنگی کو میں نے دکھایا ہے. میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب. میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسون. یہ مسجد اور دیر اور کلیسا اور مندر اور یہ اور وہ، اس کا سارا اثر میں نے ختم کر دیا. کیا کیا؟ سیکولرزم کی پٹی بڑھا دی. بھائی یہ علیحدہ انسان کا انفرادی معاملہ ہے، کوئی مسجد میں جائے، مندر میں جائے، کہیں اور جائے، وہاں جائے، یہاں جائے، کلیسا میں جائے، سینیگوگ میں جائے، کہاں جائے، کوئی نہیں، جاؤ. لیکن ملکی نظام، ملکی قانون، حکومت، ریاست، معیشت، معاشرت، اس کا کوئی تعلق کسی مذہب سے نہیں. جو بھی اثرات تھے، جو بھی ہولڈ تھا مذاہب کا، آخر خدا کو تو مانتے تھے نا. اس دور حاضر سے قبل جو ہے انسان کی گمراہی صرف ایک تھی، شرک. وہ کیا ہے؟ ایک بڑے خدا کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خداؤں کو بھی ماننا. بڑے خدا کا انکار نہیں تھا. اب کیا کیا گیا ہے؟ اس بڑے خدا کو اٹھا کے مسجد میں بند کر دو، مندر میں بند کر دو، سینیگوگ میں بند کر دو، چرچ میں بند کر دو، اور جہاں پورا ہمارا نظام ہم چلائیں گے. وہی آر دی سوورنز. سوورنٹی بلانگس ٹو اس. ہم جو چاہے کریں. لہذا میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، امپیریلزم، اور میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسون، سیکولرزم. میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا. ناداروں کو، غریبوں کو میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، یہ تمہاری قسمت ہے. تم کسان ہو، ہاری ہو،
تمہاری قسمت یہی ہے، اس کی طرف سے ہے، رب کی طرف سے ہے. کوئی بغاوت کا خیال پیدا نہ ہو جائے، کہیں کو کھڑے ہو کر کوئی ریزسٹنس کی موومنٹ شروع نہ کر دینا. تقدیر ہے، تن بے تقدیر، تقدیر کے حوالے. میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں. یہ لفظ منعم جو ہے عربی کا، یہ منعم بھی ہو سکتا ہے، منعم بھی ہو سکتا ہے. منعم اس میں فاعل ہے، منعم اس میں مفعول ہے. منعم نعمتیں دینے والا، منعم جس کو نعمتیں دی گئیں. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے جن کے پاس دولت ہوتی تھی وہ اس کو خیرات کرتے تھے، صدقات کرتے تھے، خیر کے کاموں میں لگاتے تھے، پن کے ثواب کے کاموں میں لگاتے تھے. میں نے اس کے بجائے کہا بیگم پاگل ہو گئے ہو، جمع کرو سرمایہ داری. میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں. اور جس کے پاس فاضل سرمایہ دولت اللہ نے دی تھی، اس کا جو طریقہ تھا کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، میں نے کہا نہیں، جو بھی ہے جمع کرو. جمع فاوعى، جس نے جمع کیا اور خوب پھر سینچ کر رکھا، سنبھال کر رکھا، بچا کر رکھا. یا کہا جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. یہ سبق میں نے دولت مند کو سکھا دیا. تو میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں. کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سودے دروں؟ کون ہے؟ میں نہیں ماننے کو تیار. یا ہمارے اس پورے کھیل کو کوئی طاقت ہے ایسی کہ جو ختم کر سکتی. یہ لافظ نہیں کر رہا ہے. آخر کچھ خود سیلف ایشورنس کے لیے بھی، کچھ ساتھیوں کے بھی جو دل بڑھانا ہوتا ہے نا. آخر چاہے آدمی دیکھ رہا ہو کہ آئی ایم فائٹنگ اے لوزنگ بیٹل، لیکن پھر بھی ساتھیوں کو تو برقرار رکھنے کے لیے دل بڑھانا، کوئی دل جوئی کرنا، کوئی حوصلہ دینا. کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سودے دروں، اور جس کی شاخیں ہو ہماری آبیاری سے بلند؟ کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو سرد؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اہل ایمان رجوع کرو اللہ کی جناب میں، لوٹو پلٹو، توبہ کرو، اور وہ توبہ بھی نہایت خالص توبہ. یہ توبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا ایک شخص کو، وہ گردان کر رہا ہے توبہ کی تیزی سے، تو فرمایا یہ تو توبۃ المکذبین ہے، جھٹلانے والوں کی توبہ ہے. یہ وہ گھبرایا. تو پھر آپ نے فرمایا توبہ وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ ساری کیفیات ہو، شدید ترین پشیمانی ہو کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، پھر یہ کہ آئندہ کے لیے عزم مصمم ہو کہ ہرگز دوبارہ یہ کام میں نہیں کروں گا، اور نہایت گڑ گڑا کر اللہ سے اس کی دعا جو ہے اس کی معافی طلب کی جائے. یہ قلب کی گہرائیوں سے جب تک یہ توبہ نہیں نکلے گی، یہ توبہ نہیں ہے. تو توبۃ النصوح، یہ نصح کا لفظ جو آتا ہے عربی زبان میں، یہ ہے کسی شے کے خالص ہونے، کوئی اس میں ملاوٹ نہ ہو. توبۃ النصوح، یہ توبۃ النصوحہ، خالص توبہ کرو، دل کے ایک گہرائیوں سے توبہ کرو، اور صمیم قلب سے توبہ کرو، عزم مصمم کے ساتھ توبہ کرو کہ پروردگار جو خطا ہو گئی ہے بخش دے، آئندہ تیرے کسی حکم کے خلاف کوئی حرکت نہیں کروں گا. خاص طور پر وہ خطا جو معین ہے، اس کے بارے میں تو تعین کے ساتھ فیصلہ ہو کہ دوبارہ نہیں کروں گا. اس میں ہو سکتا ہے، جیسا کہ میں نے شاید آج دن میں کسی گفتگو میں عرض کیا تھا، بعض طبائع ہوتی ہے مریض، ان کی قوت ارادی جو ہے کمزور ہوتی ہے. اس وقت وہ خلوص دل سے بھی اگر طے کر رہے ہیں کہ یہ کام دوبارہ نہیں کروں گا، تو وہ کمزور قوت ارادی کی وجہ سے اس پر قائم نہیں رہ سکتے، کل یا پرسوں یا کچھ عرصے کے بعد پھر پھسل جاتے ہیں. اس سے وہ توبہ باطل نہیں ہوگی. اس بات کو سمجھیے، یہ نہ سمجھیے کہ میں انکریج کر رہا ہوں، لیکن مسئلے کو سمجھ لیجیے. جس وقت انسان توبہ کر رہا ہے اس وقت عزم مصمم کا ہونا ضروری ہے. اب یہ اللہ جانتا ہے ہمارے دل کے اندر کے حالات کو، ہماری کیفیات کو. اگر اس وقت عزم مصمم ہے تو توبہ صحیح ہو جائے گی. پھر اگر خطا ہو گئی پھر توبہ کرو، پھر خطا ہو گئی ہو پھر توبہ کرو. بازا ہر چہ ہستی بازا، گر کافرو گبرو بت پرستی بازا، این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا. اگر 100 مرتبہ بھی توبہ ٹوٹ گئی ہے کوئی پرواہ نہیں، جب تک یہ زندگی کا تسلسل چل رہا ہے. معلم یغرغر، جب تک کہ وہ گھنگرو نہیں بولا ہے آ کر حلق میں، اور نزا اور جان کندنی کا عالم شروع نہیں ہو گیا ہے، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. لیکن جس وقت توبہ کر رہا ہے آدمی، اب یہ آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دے لے گا تو دوسری بات ہے، لیکن اللہ جانتا ہے. اس وقت اگر عزم مصمم ہے تو توبہ درست ہو جائے. تو جو بھی معاملات ہیں اللہ اور بندے کے مابین، اس میں 3 شرائط ہیں کہ جو علماء نے معین کی ہیں. ایک حقیقی پشیمانی، وہ پشیمانی جس کے لیے اقبال کا وہ شعر بہت مشہور ہے جو انہوں نے نوجوانی میں کہا تھا، اور داغ دہلوی اس مجلس میں موجود تھے جہاں علامہ نے یہ شعر پڑھا ہے. تو انہوں نے بڑی داد دی تھی کہ میاں اس عمر میں، اور یہ شعر یعنی چشم بددور، وہ یہ داد کا بڑا ایک یعنی بلیغ انداز ہے.
وہ شعر کیا تھا؟ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. شرمندگی کے احساس سے پیشانی کے اوپر اگر پسینہ آ گیا ہے، شرمندگی ہے، اللہ میں کیا کر بیٹھا، اللہ مجھ سے کیا ہو گیا، تو یہ شرمندگی سے اگر عرق آلود ہو گئی ہے پیشانی، تو اللہ کو یہ اتنی محبوب ہے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. حدیث میں یہ مضمون آیا ہے. اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے اپنے بندے کے توبہ سے. بائبل کی ایک سٹوری جو ہے دی پروڈیگل سن، وہ آپ کو یاد ہوگی کہ ایک شخص کے کئی بیٹے تھے، اکثر جو تھے سارے بڑے فرما بردار، بڑے عمدار، سعادت مند، کام کرنے والے. ایک تھا نٹکھٹ قسم کا شریر، وہ اپنی دولت بھی بٹوا کے لے گیا اور پھر وہ بہت سال کے بعد آیا ہے تو سخت یعنی فقیری کے اور تلاشی کے عالم میں باپ نے واقعی سب سے توجہ ہٹا کر اپنی ساری محبت کا مرکز پھر اس بچے کو بنا لیا، اپنے بیٹے کو. تو وہ سعادت مند بیٹے تھے، انہوں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے، یہ ایسا اور یہ ایسا اور یہ ایسا، اس نے یہ کیا، اور آج آپ پھر اس کے لیے وہی آپ کی محبت جو ہے وہ یہاں پھر اس کے جو ہے شامل حال ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں کہ اگر کوئی چرواہا ہو اور اس کی اگر 100 بھیڑیں اور بکریاں ہیں، تو اگر کوئی بھیڑیا کسی ایک بکری کو اٹھا کر لے جائے تو 99 کو چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگتا ہے اس کو بچانے کے لیے. جو میرے ہیں وہ تو ہے ہی ہے، جو مجھ سے دور چلا گیا تھا وہ اگر لوٹ کر آیا ہے تو در حقیقت یہ ہے میری توجہ کا اور میری محبت کا سب سے زیادہ مستحق. یہی معاملہ اللہ کا. یہ در حقیقت ایک پیرابل ہے، ایک کہانی ہے جس میں اللہ کی وہ شفقت جو ہے اپنے گناہ گار بندوں کے جو شامل حال ہوتی ہے جب وہ توبہ کرتے ہیں، جس کے لیے حدیث میں آخری بات بیان کر دی گئی کہ تصور دیا گیا ہے کہ ایک لق و دق سے راہ میں ایک شخص سفر کر رہا تھا، ایک ہی اونٹنی سواری کی، اسی پر اس کا راشن بھی تھا، پانی بھی تھا. تھوڑی دیر کے لیے وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھا سستانے کے لیے، دھوپ کی تمازت سے بچنے کے لیے. تو ذرا بیٹھا بیٹھا اونگ گیا. اب جو آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹنی غائب ہے. اس کا سفر کا ذریعہ وہی، پانی اسی پر، راشن اسی پر، گویا کہ کل زندگی کا ذریعہ جو ہے وہ اونٹنی تھی اس کی. لق و دق سے رہا ہے، کہاں جائے، کہیں پانی نہیں، کچھ کھانے کے لیے نہیں. دیوانہ وار دوڑتا ہے دائیں بائیں ادھر ادھر اونٹنی کو ڈھونڈنے کے لیے، کہیں سراغ نہیں ملتا. تو وہ اب موت کے انتظار میں درخت کے نیچے آ کے بیٹھا، مایوسی کی انتہا، موت کا انتظار کہ اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹنی تو کھڑی ہوئی ہے. تو اب اس پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہوتی ہے. وہ کہنا تو یہ چاہتا تھا اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے، کہہ یہ جاتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں. زبان لڑکھڑا گئی ہے اس خوشی کی شدت کی وجہ سے. تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کو اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے اس سے بھی کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو اس کو ذہن میں رکھیے، توبہ کا بڑا اونچا مقام ہے. ہمارے ہاں شرائط بھی سخت ہیں. 3 شرطیں وہ، ایک عزم مصمم، ایک پشیمانی، حقیقی پشیمانی. نمبر 2 عزم مصمم کہ ہم اب دوبارہ نہیں کروں گا. نمبر 3 ایک مرتبہ ضرور اس کام کو چھوڑ دینا. یہ گویا کہ اس کے عزم مصمم کا فوری ثبوت ملنا چاہیے. کچھ دنوں کے بعد پھر کہیں جذبات کا رحلہ آئے، کوئی اور خطا ہو جائے، بات دوسری ہوگی. اور جو حقوق العباد کا معاملہ اس میں 4تھی شرط اور ہے، اس لیے کہ حقوق العباد کی کوتاہی جو ہے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے. وہ تو وہی بندہ ہے جس کی آپ نے حق تلفی کی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چغلی کھائی ہے، کسی پر تہمت لگائی ہے، کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، کسی کو دھوکہ دیا ہے، کسی کی عزت پر حملہ کیا ہے، تو وہ تو وہی معاف کرے گا. یا یہ کہ آپ کی جو نیک اعمال ہیں وہ اس کو دے دیے جائیں گے قیامت کے دن، اور اگر آپ کے اعمال ختم ہو جائیں گے تو اس کے گناہ جو ہے وہ آپ کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے. بہرحال جو 4تھی شرط ہے حقوق العباد کے معاملے میں کوتاہی میں توبہ کی، وہ یہ ہے کہ آپ یا معافی طلب کریں یا تلافی کریں اس شخص کی جس کے حقوق کو آپ نے تلف کیا ہے. ایک اقلیت انسانوں کی ایسی ہوتی ہے جن کے لیے میں 2 لفظ اب استعمال کر رہا ہوں، ذہین اور حساس. ذہین اور حساس لوگوں میں قبض اور بسط کی کیفیت، یہ مختلف سائیکلز ہیں جو آتی رہتی ہیں. کبھی طبیعت میں پشمردگی ہے، دل بجھا ہوا سا ہے، کچھ نا امیدی سی ہے، خود اپنے اوپر اعتماد کی کمی محسوس ہو رہی ہے، مجھ میں صلاحیت نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، اب تک جو کچھ کیا کبا بھی ہے، امنگ بھی ہے، امید بھی ہے، روشن پہلو نظر آ رہے ہیں. قبض کی کیفیت میں تاریک پہلو نظر آتے ہیں، مایوسی کے پہلو نظر آتے ہیں، پیسیمزم کی کیفیت. اور یہ جو بسط کی کیفیت ہے اس میں روشن پہلو. دیکھو یہ بھی تو ہے نا، آخر یہ بھی تو ہوا ہے اور بھی ہو سکتا ہے، آخر اب تک میں نے یہ کام بھی تو کر لیا، آگے بھی مشکل آسان ہو سکتی ہے. یہ 2 کیفیات ہیں قبض اور بسط کی، جن کو کہ صوفیاء کرام نے یہ اصطلاحات، یہ عنوان دیے، قبض اور بسط. جتنی انسان کے اندر حساسیت کی کیفیت زیادہ ہوگی، ذہانت زیادہ ہوگی، اتنا ہی یہ جو ویوز ہیں اس کی ایمپلیٹیوڈ زیادہ ہوتی ہے. کم ذہین انسان ہے، کم حساس ہے، آئیں گے تو صحیح ہے، لیکن یہ کہ وہ ویو جو ہے اس کا ایمپلیٹیوڈ جو ہے اس کے اندر اوپر اور نیچے کی کیفیت زیادہ نہیں ہوگی. لیکن جتنا یہ معاملہ بڑھتا ہے، یہ جو ویو ہے اس کے ایمپلیٹیوڈ بڑھتا چلا جاتا ہے.
لیکن نارمل انسان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ حدود کے اندر رہے. اسی کی ایک کیفیت جو ہے اب نارمل جب ہو جاتا ہے یہی ہے جو جدید ہماری جو سائیکولوجیکل میڈیسن ہے اس میں اسے مینیکس ڈپریسو سائیکوسس کہا جاتا ہے. مایوسی ہوئی تو اتنی ہوئی کہ جیسے کمر ٹوٹ کر رہ گئی, اور اسی ڈپریشن میں ہوتی ہیں خودکشیاں, خودکشی کر جاتا ہے ڈپریشن. کچھ روشن پہلو نظر ہی نہیں آ رہا, کوئی امید کا پہلو نظر ہی نہیں آ رہا, کوئی صورت نظر نہیں آتی, کوئی امید بن نہیں آتی. کس طرف جاؤں, کدھر دیکھوں, کسے آواز دوں؟ اے ہجوم نامرادی دل بہت گھبرائے ہیں. اور جب آدمی محسوس کرتا I can't face these realities, he commits suicide. یہ اور جب کیفیت ہوتی ہے انشراح کی تو آدمی خوب بھاگ رہا ہے, دوڑ رہا ہے, امنگ ہے, محنت ہے, دوڑ رہا ہے, امیدیں ہیں, اب ہر چیز کا روشن پہلو نظر آ رہا ہے. عجیب ہے یہ. اصل میں مجھے کچھ تجربہ بھی ہوا ہے, ہمارے خاندان میں بھی یہ مرض موجود رہا. میرے والد مرحوم کافی طویل عرصے اس میں ایک ڈپریسو سائیکوسس کے مریض رہے. کچھ ہوتا ہے یہ معاملہ. ویسے بھی شاید ہمارا خاندان جو ہے اس کیٹیگری میں آتا ہے جس میں ذہانت نسبتاً کچھ زیادہ ہے, حساسیت بھی نسبتاً کچھ زیادہ ہے. یہ دوسری بات ہے کہ کوئی شخص جو ہے یہ فلسفے کے طور پر اختیار کر لے کہ اپنے آپ کو ڈھیٹ بنا لینا ہے, یہ فلسفہ بھی بن سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آدمی چھوڑ دے اپنی طبیعت کو تو یہ دونوں کیفیات آتی ہیں. انہی کیفیات میں اگر یہ جو اپورڈ اینڈ ڈاؤنورڈ موومنٹ ہے یہ ایک حد سے نکل جائے تو یہ بیماری ہے مینیک سائیکوسس, مینیک ڈپریسو سائیکوسس. اس میں جب آدمی ہوتا ہے وہ اپر کیفیت میں تو اس کے اندر بڑی عظیمت ہے, روشنی ہے, امید ہے, لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے, حق بول رہا ہے, خوب جو ہے محفل کے اندر, اب وہ محفل میں اسے دلچسپی محسوس ہو رہی ہے اور اسے ہر چیز کا روشن پہلو نظر آ رہا ہے, خود اپنے وجود کا بھی روشن پہلو, دوسروں کے وجود کا بھی. دوسروں کی بات میں سے بھی وہ اچھا پہلو تلاش کریں گے, وہ برا پہلو تلاش نہیں کریں گے. جب دوسری کیفیت ہے ڈپریشن کی, ہر ایک کی بات میں کوئی برائی نظر آئے گی, کوئی اس کی نیت کا فطور ہے, کوئی فساد ہے, کوئی یہ جو ہے بدنیتی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے, کوئی خیر کہیں ہے ہی نہیں, برائی ہی برائی ہے, مایوسی ہی مایوسی ہے, بدلی ہی بدلی. یہ ہے در حقیقت وہ کیفیت. اس کو غالب نے بہترین انداز میں تعبیر کیا ہے. ذہین اور حساس انسانوں میں ان کی جو ترقی ہے وہ انہی مراحل سے ہو کر گزرتی ہے, اور ہر ڈپریشن کے بعد, ڈپریشن میں اس سینس میں استعمال نہیں کر رہا یعنی بیماری کی حد تک پہنچنے والی ڈپریشن نہیں, صرف قبض کی حد تک پہنچنے والا معاملہ. ہر قبض کے بعد جب بست آتا ہے تو آگے ترقی ہوتی ہے, جس کو آپ کہتے ہیں بائی لیپس اینڈ باؤنڈس. آدمی جو ہے چھلانگ لگاتا ہے, گویا کہ ایک درجہ جو پہلے تھا اس سے آگے درجہ انسان کا جو ہے اس سے بلند تر پوزیشن پر انسان پہنچتا ہے. ہر قبض کے بعد جو نیا بست آتا ہے وہ ایک نئی کیفیت, نئی شان, نئی بلندی, نئی رفعت لے کر آتا ہے.